نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم ان عورتوں کی عدت کے متعلق پڑھ کے آئے تھے جو طلاق ہو جائے تو انہیں اپنی عدت کہاں اور کس طریقے سے گزارنی ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اس عورت کی عدت کا بیان فرما رہے ہیں جس کا خامد فوت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور اللہ کا بھی واضح حکم ہے۔ آپ نے تو وضاحت کی کہ کسی عورت یا مرد کے لیے لائق نہیں ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرے، لیکن اس کی جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی بیوی کے لیے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، یہ چاند کے حساب سے، کیونکہ عمومی طور پہ ہم چونکہ نظام شمسی کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری گنتی ہمارے معاملات یہ شمسی مہینوں کے ساتھ جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یہ قمری مہینوں کے ساتھ چلتے ہیں جو چاند سے شروع ہوتے ہیں، جس میں پہلا محرم ہے، دوسرا صفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اسی طرح ان مہینوں کے مطابق عدت کو گزارنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ ان عدت کے معاملے میں بہت کنفیوز ہیں۔ طلاق کی عدت میں عورت کا سفر کرنا، عورت کا زیب و زینت کرنا، عورت کا گھر سے کسی کام، خوشی یا غمی کے لیے نکلنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو بیوہ کی عدت ہے اس میں اسے اپنے خامد کے گھر میں ہی رہنا ہے، اس نے کوئی ایسا بھڑکیلا لباس نہیں پہننا، اس نے میک اپ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ میرا داماد فوت ہو گیا ہے، میری بیٹی کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، کیا وہ سرما لگا لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر چند دن کے بعد وہ پھر آئی اور دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے، کیا وہ سرما لگا لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 3 دفعہ وہ آئی، تینوں دفعہ آپ نے انکار کیا۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی اور موت کے معاملے، خوشیاں اور غمیاں زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جو عورت بیوگی کی عدت کے اندر ہے نہ وہ کسی شادی میں شامل ہو سکتی ہے نہ کسی فوتگی میں شامل ہو سکتی ہے، اسے اپنے گھر میں الا کہ انتہائی مجبوری ہو کہ وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھائے بغیر یا علاج کرائے بغیر چارہ نہیں، تو وہ جا کے چیک اپ کروا کے شام سے پہلے اپنے گھر آ جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں،
وہ عورت جوان ہے یا انتہائی بوڑھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میری کوئی آگے شادی کی کوئی مطلب ممکن ہی نہیں، کیا میرے لیے بھی عدت ہے؟ آپ نے اسے فرمایا جاہلیت میں تم اچھی تھی کہ قبل از اسلام طریقہ کار یہ تھا کہ ایک عورت کا خامد فوت ہو جاتا، اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس نے کھانا پینا پخانا پیشاب سب کچھ کمرے میں، اور حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچتا غلاظت اور گندگی اتنی ہو جاتی کہ نہ اس میں نہانا نہ اس میں منہ دھونا، کہ اتنی بدبو اور تعفن اس کمرے میں بن جاتا کہ اگر کوئی جانور اس کمرے میں داخل کر دیا جائے تو مر جائے۔ جب سال گزرتا تو وہ نکلتی تو اونٹ کا ایک لینڈنا پکڑ کے اس طرح پھینکتی، کہتی میرے خامد کے مرنے کی مجھے جو تکلیف اور اذیت ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ سال بیٹھنا اور اتنی کربناک اذیت میں مبتلا ہونا یہ اتنا بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے، چینج کر سکتے ہیں کپڑے، وضو کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے شامل کر دی ہیں، یعنی وہ عورت جو ہے گھر ہے یا کہیں بھی گھونگھٹ بنا لیتی ہے کہ میرا چہرہ ہی کو نہ دیکھ سکے، حالانکہ جن مردوں سے پردہ عام حالات میں ہے انہی سے پردہ عدت کے دوران ہے، جن رشتوں کے ساتھ پردہ عام حالات میں نہیں ہے عدت کے اندر بھی ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی بھائی آ جائے، سکھا بھائی آ جائے، بھتیجا آ جائے، بھانجا آ جائے، پردہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور کچھ خواتین اتنی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، مردوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط جو ہے اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، اس کی خوشیاں ہیں یا غم خدا نخواستہ وہ اسی طرح انہیں انجام دے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں خدا نخواستہ بعض کو فوتگی ہو جاتی، جی چہرہ دکھا دیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک دفعہ چہرہ دکھانے سے یا دیکھ لینے سے اس نے میت نے واپس آ جانا ہے یا کیا ملے گا؟ اب دیکھیں عرب لوگ، ایک بہت بڑی مثال ہے، شاہ فہد کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ تھا، صرف اسے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والی نماز پہ تیاری کر کے اس کا جنازہ کر کے دفنا دو اللہ کی سپرد۔ اور عربوں میں یہی ہے کہ اگر آنے والی نماز تک اپنی میت کو غسل دے کے تیار کر کے لے جا سکتے ہیں تو آنے والی نماز کے ساتھ جنازہ پڑھ کے دفن کر لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو، اگر وہ اچھا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں جو اللہ نے اس کے لیے انعامات بنائے ہوئے ہیں ان سے دور رکھو، اگر خدا نخواستہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھوں سے اتار آؤ۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں نیکی کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون اور چھوڑتے ہیں ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، انہیں چاہیے کہ وہ روکیں اپنی نفسوں کو 4 مہینے 10 دن تک۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ہمارے ہاں ایک عجیب سا رواج ہے کہ
کہ کوئی خاتون اپنے خامد کی عدت ختم کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی عدت ختم ہوئی ہے، اب یہ سارے گھروں میں چکر لگا کے آئے. یعنی وہ عورت عدت ختم ہوتے ہی تیار ہو کے اپنے خاندان کے مختلف گھروں میں چکر لگا کے واپس آتی ہے. یہ بھی شریعت کا حکم نہیں ہے. بس عدت ختم ہو گئی تو اس پہ وہ پابندیاں ختم ہیں، اپنے معمول کے مطابق اگر کہیں جانا ہے تو جائے، وگرنہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ عدت کو توڑنے کے لیے گھر سے باہر ہی نکلنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اپنے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر رہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اسی طرح رہنا ہے، یا اس نے شادی کرنی ہے، یہ اسے اختیار ہے. ویسے مطلقہ عورت ہو یا کنواری، اس کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے. لیکن بیوہ عورت جو اپنی عدت گزار رہی ہے، یہ اس کا اختیار اس کے پاس ہے، یہ شادی کرے یا نہ کرے. آج اگر کوئی بیوہ عورت شادی کر لیتی ہے تو اس کی اولاد اس کے خلاف ہو جاتی ہے. حالانکہ ضروری نہیں کہ شادی انسان نے اپنی نفس کی تسکین کے لیے کرنی ہے، بلکہ بڑھاپے میں انسان کو اپنی زندگی کے ساتھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. پھر فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم پہ یہ گناہ نہیں ہے کہ تم اشارے کنائے سے کسی کو یہ پیغام دے دو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی اور اس معاملے میں نہ سوچ سکے. اور بدقسمتی سے یہاں کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی تو کیا کرنی ہے، لوگوں کی کنواریاں بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹوں والے تولتے ہیں. شرم نہیں آتی اس بات پہ کہ اپنی بیٹیوں کی طرح تو اپنی بیٹیوں کے وقت تو روتے ہیں، لیکن جب کسی کی بیٹی لانی ہو تو اسے ترازو پہ رکھتے ہیں، اس کا قد کتنا ہے، اس کی شکل کتنی ہے، یہ ہمیں کچھ دے سکے گی یا نہیں. آج کسی بیٹی کا باپ یا ماں فوت ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نے ملنا کس سے، عجیب، اس کا تو ماں باپ ہی نہیں ہے. نامعلوم انسان بھول گئے ہیں کہ کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کیفیت ہماری اولاد کی ہو جاتی اور ہماری اولاد کو لوگ رد کر دیتے کہ اس کا تو باپ ہی مر گیا ہے تو ہم اس کی بیٹی کو کیوں لے کے آئیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہماری بیٹیوں کی. اللہ کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ اس کا باپ ہی نہیں ہے، یہ کیا دے گی ہمیں. بھوکے فقیر ہیں، کمینے، کہ ہمیں ملے گا کیا. العیاذ باللہ. تو عرب میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی یا مطلقہ ہوتی تو اسی وقت دوسرا شخص اس کی شادی کے لیے تیار ہو جاتا کہ یہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے یا اسی طلاق ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں جی اس پہ داغ لگ گیا، طلاق ہو گئی ہے، چاہے قصور مرد کا ہو، ہم اس عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی تیار نہیں ہوتے. یہ متعلقہ ہے جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ اشارے کنائے سے تم انہیں پیغام دے سکتے ہو. کن کو؟ جسے تیسری طلاق ہو جائے یا جو بیوگی کی عدت گزار رہی ہو اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے نام عدت کے دوران شادیاں کر لیتے ہیں جبکہ صریحاً حرام، اور اللہ نے ان کے لیے صحیح قرار ہی نہیں دیا. اور اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں، جو عورت اپنے خامد سے اس لیے طلاق دیتی ہے کہ اسے کوئی اور بندہ پسند آ گیا ہے، نبی کریم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ وہ تم پہ گناہ نہیں ہے کہ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم اپنی عرضی پیش کرو کسی کے اشارے کنائے کے اندر، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل کے اندر رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان قریب اس کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے پوشیدہ کوئی وعدہ وعید نہ کرو، یعنی خفیہ طور پہ آپس میں کمٹمنٹ کر لو کہ میں تم سے شادی کروں گا یا تم مجھ سے شادی کرنا، جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی پوشیدہ طور پہ کمٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم یہ بات معروف طریقے سے کہہ سکتے ہو، یعنی میرا شادی کا ارادہ ہے، تو دوسرا بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ معاملہ اس طرح ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کا عقد نہ کرو، پختہ ارادہ نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت تک نہ پہنچ جائے جو اللہ نے مقرر کی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سلمہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ایک دن ابو سلمہ اپنے گھر میں آئے تو بڑے ہی خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کیا بات ہے آج آپ بڑے خوش ہیں؟ کہنے لگے آج نبی کریم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں، مجھے سرخ اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج ان کلمات کی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا جب کوئی شخص کسی پہ مصیبت آتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ یہ دعا پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت پہنچی ہے اس پہ مجھے اجر دے اور اس کا بہتر نعم البدل دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے بھی یاد کر لی، اللہ کی شان کے کچھ مدت گزری، میرے خامد بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ جب ان کی فوتگی کا مجھے پتہ چلا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں پھر اپنے آپ پہ میں ہنسنے لگی، کیا مدینے کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ اس کا بہتر نعم البدل دے دے۔ کہتی ہے میں بیوگی کے دن گزارتی، جب میری عدت ختم ہوئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا، تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے اور اللہ کے نبی کے وعدے سچے ہیں۔ مجھے ابو سلمہ تو کیا پوری دنیا سے بہتر اللہ نے بندہ دے دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مومنوں کی ماں بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ تو یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم نے پیغام نکاح بھیجا تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی غصیلی ہوں، تو زبان سے بات میں ایسی نکل جائے کہ میں اپنا آپ برباد کر لوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا غصہ دور کر دے گا۔ کہنے لگی میرے بچے ہیں، بڑی عمر کی ہوں، تو آپ نے فرمایا میں بھی بڑی عمر کا ہوں، میں بھی بچے والا ہوں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم نے جو شادیاں کی تھی نا، جو بہت لوگ بکواس اور کتوں کی طرح بھونکتے ہیں نا رسول اللہ پہ، آپ کی صرف ایک زوجہ عائشہ صدیقہ یہ کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وجہ سے شادیاں کی، دوسرا آپ نے شادیاں ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے کی تھی کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، یہ بڑے خاندان کی بچی ہے، یہ مطلقہ ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے ان سے شادیاں کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بعض بلاگر، بکواس کرنے والے، گندی زبان کے، غلیظ ذہن کے لوگ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ گندی ہے. ہمارے نبی سب سے پاک، سب سے مقدس اور مطہر انسان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کا نکاح ہوا. یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوہ اپنا نکاح کا فیصلہ خود کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو جو کچھ تمہارے من کے اندر ہے نا اللہ وہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، اس لیے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا. یعنی عدت کے دوران پیغام نکاح نہ بھیجنا، اور رجی طلاق میں پیغام نکاح بھیجنا حرام ہے، کیونکہ وہ جب تک عدت میں ہے اس کے خامد کا اس پہ حق ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. وہ درگزر بہت کرتا ہے لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں کے مطابق ہی زندگی کے امور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.